ہاں ہم ہماری بدبختی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور رب کو بھلا بیٹھے، اور رب کو بھلا کر کس طرف جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ آگ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، اس اعدت للکافرین، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی، کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ لیکن ایک کلمہ گو، ایک نبی کا امتی، نبی کی نافرمانی کر کے، قرآن سے روگردانی کر کے کیا بن گیا؟ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ ایسی بات ہے؟ جہنم کیسی ہے؟ ذرا قرآن اٹھاؤ نا پھر، ہاں قرآن اٹھاؤ نا۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، آگ کے شعلے، دھواں چھوڑا جائے گا، دھواں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان جب پھٹ جائے گا نا تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح سرخ، گلاب کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے، وَالْأَقْدَامِ، پاؤں سے پکڑے جائیں گے، اور اٹھا کر فرشتے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ هذه جہنم، اللہ فرمائیں گے یہ ہے جہنم۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ جہنم ہے، التي يكذب بها المجرمون، جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہاں جہنم کی آگ ہے، آگ کے اندر گرمی لگے گی، پیاس لگے گی، پانی پینے جائیں گے، وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگلی صورت میں چلے جائیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے بڑے ہی بدبخت ہیں، کیا ہی برے لوگ ہیں۔ فِي سَمُومٍ، گرم لو کے اندر ہوں گے، وَحَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، دھوؤں کے سائے میں ہوں گے، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرق بخش ہوگا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے یہ عیش و عشرت کے اندر تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہ کر کے اس پر اڑے ہوئے تھے، ضد کیے ہوئے تھے۔ وکانوا یقولون اذا متنا، اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا، اور مٹی بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، وہ ہمارے باپ دادا جو اتنے عرصے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور بعد میں آنے والے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک مقررہ دن کی، ایک مقررہ وقت کے لیے سب کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ ثم عندکم ایھا الضالون المکذبون، اور سن لو اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم کھاؤ گے کیا چیز؟ تھور کا درخت کھاؤ گے، فمالئون منھا البطون، اس سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے، اس سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے۔ ہاں، پھر اس کے بعد جب کڑوا درخت ہوگا، کانٹے دار درخت ہوگا، اور اس کو کھانے کے بعد پیاس لگے گی تو پھر پینے کے لیے کیا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اس کو یوں پیو گے جیسے شرب الہیم، ہیم پیاسے اونٹ کی طرف پیو گے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلھم، یہ ان کی مہمانی ہے یوم الدین، آج کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے کھول کر بتلا دی ہے، ایک ایک بات اللہ رب العزت نے، تمام احکام، تمام مسائل، تمام سیدھے راستے کھول کھول کر بتلا دیے ہیں، اور شیطانی راستے بھی اللہ نے کھول کھول کر بتلا دیے ہیں۔ لیکن یہ بندہ ہے، یہ غافل بندہ ہے، اللہ سے غافل ہو کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ یہی فرماتے ہیں نا، او غافل انسان، او ناشکر انسان، او بدبخت انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کون رب
الذی خلقک جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، فعدلک اعضاء کے اندر برابری رکھی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک جس شکل کے اندر جس صورت میں اس نے چاہے تجھے جوڑ دیا ہے۔ تیری شکل کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، تیرا کوئی عضو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، تم قیامت کو جھٹلاتے ہو نا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین۔ کون ہیں؟ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ دائیں کندھے والا تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا تمہاری برائیاں لکھ رہا ہے۔ کس سے چھپ جاؤ گے؟ چھپ سکتے ہو چھپو۔ کس سے چھپو گے؟ باپ سے چھپ جاؤ گے، ماں سے چھپو گے، دوستوں سے چھپ جاؤ گے، بیوی سے چھپ جاؤ گے، ساری کائنات سے چھپ جاؤ گے۔ اپنا وجود ایک تو تمہارے سامنے ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں فرشتے نظر لکھ رہے ہیں۔ یہاں اس وقت میں اور آپ جو کچھ بیٹھے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ نیکیوں والا لکھ رہا ہے، نیکیوں والا لکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس گناہ سے جو یہ لکھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اس کے محتاط ہے، یہ اس کے محتاط ہے۔ رب کی رحمت دیکھو، خدا کی قسم میرے بھائیو، رب کی رحمت دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، یہ فوراً نیکی ایک لکھ لیتا ہے۔ پکا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، پکا، وہ تبلیغی جماعت والا ارادہ نہ ہو، آج ارادے لکھوا لو، جانا نہ جانا ارادے، یہ جھوٹ ہے، یہ ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ اسی کو کہتے ہیں جس میں نیک کام کرنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ یقین ہو کہ میں کروں گا، سمجھ آئے؟ اچھا، ارادہ کیا تو فوراً لکھ لیا، اور جب نیکی کی تو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 گنا، 10 گنا بڑھا کر اللہ اس کو ثواب دے گا۔ اور یہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، یہ اسے پوچھتے لکھ لوں، کہتے نہیں ایسے کتنے پاگل ہو گئے، ابھی تک تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو اس نے ارادہ صرف کیا ہے۔ اور پھر جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں لکھ لوں، کہتے ہیں نہیں آج تک بھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ کیا کر لے، توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ دیکھو میرے بھائی، رب کی رحمت، یہاں نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی، اور نیکی کی تو 10 گنا بڑھا کر اللہ نے لکھوا دی۔ اور یہاں گناہ کر بھی لیا ہے، ارادے سے تو لکھے بھی کیا نا، گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں ابھی تک نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ اور جب توبہ نہیں کرتا نا، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اب وہ اس کو کہتا ہے لکھ لے لیکن ایک ہی لکھنا، لکھ لے لیکن اس سے بڑی اور رب کی رحمت ہو سکتی ہے۔ ہم اس ذات کو بھول کر، اس ذات کو بھلا کر در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحت، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے بڑی کامیابی۔ عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں سن لو، اللہ کس کو بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں؟ آج ہم کس کو بڑی کامیابی کہتے ہیں؟ سہیل بھائی، نوکری مل گئی ہے، چھوکری مل گئی ہے، بڑا گھر بنا لیا ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، جناب صحیح مال لوٹ رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ جبکہ اللہ کا قرآن کس کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ کس کو کامیابی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ جنت مل جانا اور جہنم کے عذاب سے بچ جانا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، فقد فاز، فقد کا معنی کیا ہے بھائی؟ پکی بات ہے۔ فاز ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کے صیغے میں اس کام کے وجود کا تحقق ہوتا ہے،
یقینی ہوتا ہے، اس کام کے تحقق اور اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے، مضارع نہیں استقل آئے، فقط یفوز ہو یہ نہیں کہا، فسوف یفوز نہیں کہا، قریب وہ کامیاب نہیں، فقط فاز وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ ہاں؟ اللہ اکبر، للہ ملک السماوات والارض۔ آ گئی ہے آخری آیت سورت کی۔ پہلے سورت میں اللہ نے کیا کچھ بھی بیان کیا، جو کچھ آخر میں پھر توحید آ گئی، للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وما فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس پر بھی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، کسی اور کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ یہ میری زمین، میرا جائیداد، میری جائیداد، میرا مال، میرا کیا ہے تیرا؟ کیا ہے تیرا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہوا نکل جائے، روح نکل جائے، آج تم ختم، سب کچھ۔ وجود بھی میرا نہیں ہے، یہ وجود میرا نہیں ہے میرا وجود۔ اگر میرا ہوتا تو میں اس کو کاٹوں، مجھ سے کوئی پوچھے؟ ہاں بھائی، خودکشی کر لوں تو کوئی مجھ سے پوچھے؟ خودکشی حرام ہے طارق بھائی؟ کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے جاوید بھائی؟ خودکشی حرام ہے نا؟ اور خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ جواب کیا ہے رانا صاحب؟ کیونکہ وجود اللہ کا تھا اور میرے پاس کیا تھی؟ امانت تھی، اس امانت میں نے خیانت کی، بس خیانت کا نتیجہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرا وجود نہیں، جب کہ وجود میرا نہیں ہے تو مال میرا کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کے مال کو جتنا تقسیم کرو گے اللہ اتنا زیادہ دے گا۔ یاد کرو، تقسیم کرنے والا کبھی بھوکا نہیں ہوتا، تقسیم کرنے والا کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَاللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی قدرت سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، لا لعیسیٰ و امہ، نہ کہ اس کی عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کی، کیونکہ صورت میں سورہ مائدہ کے اندر ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، نہ کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کی۔ جب بادشاہ اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر اس چیز کو دینا بھی کس کے نام پر ہے؟ اللہ ہی کے نام پر ہے۔ پھر نظریں، نیازیں، منتیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔